روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک تخت جسے اللہ نے ایک نبی کو دیا تھا، اور آج وہ تخت ان لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن چکا ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، مگر ہم خاموش ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک تخت کی نہیں بلکہ ہماری آنکھیں کھولنے والی حقیقت ہے۔ سنیے، سمجھیے اور جاگیے، کیونکہ اب بھی اگر نہیں جاگے تو دیر ہو جائے گی۔ دوستوں، بنو اسرائیل کی تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جو حق اور انصاف کا علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ کے عزیز بندوں میں سے ایک تھے۔ ان کا تخت، ان کا دور اور ان کی حکومت اتنی نایاب اور مقدس مانی جاتی ہے کہ آج بھی صدیوں بعد اسرائیل اس تخت کے پیچھے دیوانہ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کی تمام سازشیں، تمام سیاسی چالیں، تمام جنگیں اسی تخت اور اسی جگہ کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تخت دیا تھا وہ صرف لکڑی یا سونے کی ایک کرسی نہیں تھی، بلکہ وہ حکومت الہی کی ایک نشانی تھی۔ یہ تخت یروشلم میں ایک مقدس جگہ پر رکھا گیا تھا جسے آج مسجد اقصی کہا جاتا ہے، لیکن یہودیوں کے لیے یہی جگہ ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے، ایک ایسا مبینہ ذہنی خواب جو انہیں واپس اسی تخت کو پانے پر مجبور کرتا ہے، چاہے اس کے لیے وہ پوری امت مسلمہ کا خون بہا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت میں انصاف اور شرعی نظام کو عمل میں لا کر دکھایا۔ ہر فیصلہ وہی ہوتا جو اللہ کی کتاب میں ہوتا۔ انہوں نے تلاوت میں ایسی مٹھاس پائی کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے۔ اللہ نے انہیں لوہا نرم کرنے کی صلاحیت دی تھی تاکہ وہ جنگوں کے لیے زرہ اور ہتھیار تیار کر سکیں، مگر ان کے ہاتھوں سے بہتا لوہا بھی کسی کی روح کو تکلیف نہیں دیتا تھا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ مگر وقت کے ساتھ جیسے جیسے بنی اسرائیل کی نسل آگے بڑھتی رہی، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھلا دیا، ان کی ہدایتوں سے منہ موڑا، اور ایک بار پھر دنیا کی دولت اور تخت و تاج کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنوائے ہوئے ہیکل کو بھی تباہ کیا، اور اب پھر سے اسی کو بنوانے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ آج بھی جب آپ مسجد اقصی کی تصویروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے نیچے کھدائی ہوتی نظر آئے گی۔ یہ کھدائی اسی مقصد سے ہو رہی ہے کہ کسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تخت اور ان کے دور کی نشانیاں ہاتھ لگ جائیں، تاکہ وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کے جھوٹے خواب کو پورا کر سکیں۔ اسرائیل اور اس کی دخل اندازی صرف سیاسی نہیں بلکہ یہ پوری امت کے خلاف ایک دین و مذہب کی جنگ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک یہ تخت انہیں واپس نہیں ملے گا ان کا مسیحا نہیں آئے گا، مگر اس مسیحا کا تصور بھی اسلام کے مطابق دجال ہے، یعنی اس تخت کے پیچھے بھاگنا حق نہیں بلکہ گمراہی کی طرف دوڑ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ کیا آج ہماری آنکھیں بند ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جس تخت کے پیچھے یہ پوری دنیا دیوانی ہے اسی کے نیچے ہمارے نبیوں کے پیغام دفن ہیں؟ کیا ہم یہ بھی بھول گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو اپنی امت کی پہلا قبلہ قرار دیا تھا؟ آج بھی جب فلسطین کی سرزمین پر بچے، عورتیں، بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں تو وہ دراصل تخت داؤد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کی قربانیاں صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اس پاک روحانی امانت کے لیے ہیں جسے اللہ نے ہمارے نبیوں کو سونپا تھا۔ اسرائیل کی نظریں مسجد اقصی کے نیچے بنی ان سرنگوں پر ہے جن سے وہ اس تخت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہر دن، ہر ہفتے وہ وہاں کھدائی کرتا ہے، دیواریں گراتا ہے اور ملبہ نکالتا ہے، اور امت صرف سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ موقع ہے جہاں ہمیں صرف آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھنا ہوگا۔ ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جب اسرائیل کا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں تخت داؤد واپس لینا ہے، تو پھر امت مسلمہ کا نوجوان کیوں نہیں جانتا کہ ہمیں اسے بچانا ہے؟ اس تخت کو کوئی اور نہیں بلکہ امت کی سوئی ہوئی غیرت ہی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہماری زبانیں خاموش ہیں، مگر کل
جب ہمارے اپنے بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ پوسٹ کیا تھا، کچھ دعائیں مانگی تھیں، یا پھر ہم اپنے ارادوں، اپنی آوازوں، اپنی زندگیوں کو اس مشن کے لیے وقف کر دیں گے؟ کیونکہ جب تخت داؤد کے نیچے سے اللہ کا حکم ابھرے گا تب کوئی وقت نہیں بچے گا پچھتاوے کا۔ کیا آج ہم واقعی وہ امت ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی تھیں؟ کیا آج ہمارے دلوں میں وہ درد، وہ حیا، وہ غیرت باقی رہ گئی ہے جو کبھی صحابہ کے سینے میں دھڑکتی تھی؟ آج تخت داؤد ہو یا مسجد اقصی، ظلم ہو یا سازش، ہم صرف دیکھتے ہیں، سوچتے نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اب وقت ہے اٹھ کھڑے ہونے کا۔ سب سے پہلے اپنے ضمیر کے سامنے علم، تذکرہ اور حق کی آواز کو پھیلائیے، اور اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ اور ایسے انسنے واقعات کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور سچے اسلامی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔